الرحمن الرحیم۔ سر جی اگلا سوال یہ ہے، ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ جو نماز وتر ہم ادا کرتے ہیں اس کتنی رکعات ہیں اور وہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ کیا نماز وتر میں جو دعائے قنوت ہے وہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کسی کو نہیں آتی تو کیا کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کیا پڑھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں یعنی اہل سنت والجماعت، احناف کے ہاں جو وتر ہے ان کی تعداد 3، اور وتر کی تینوں رکعتیں جو ہیں وہ ایک سلام کے ساتھ ہی پڑھی جائیں، ایک ہی سلام کے ساتھ۔ صحیح ستہ کے اندر اور دیگر کئی ساری کتب کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر، حضور جو وتر کی 2 رکعتیں ان کے بعد سلام نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث بات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو وتر کی رکعات ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے مغرب کی نماز ہے، جیسے مغرب کی 3 رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس طرح سے وتر بھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو مغرب کی 3 رکعات ہیں اس میں جو تیسری رکعت ہے اس میں فاتحہ پڑھنی ہے لیکن کوئی سورت نہیں ملانی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر دعائے قنوت بھی نہیں ہے، ادھر جو ہے وہ دعائے قنوت ہے، سورت بھی آپ نے ساتھ ملانی ہے۔ یہ جو ہے وہ ان کی ادائیگی کے اندر فرق ہے۔ تو احناف کے یہاں رکعتیں جو ہے وہ وتر کی 3 ہی ہیں اور وہ ایک ہی سلام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جائیں۔ دعائے قنوت کے بارے میں یہ ہے کہ دعائے قنوت کو سیکھیں۔ احادیث پاک کے اندر کہیں پر بھی دعائے قنوت کو الٹرنیٹو مروی نہیں ہے، روایت کے اندر کہیں موجود ہے، لیکن دعائے قنوت نہیں آتی کیونکہ یہ آپشن تھا ہی نہیں۔ ہر ایک بندے سے، ہر ایک مسلمان سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس کو دعائے قنوت تو مسٹ آتی ہے۔ کتنی شاندار یہ دعا ہے اور کتنی بہترین اور جامع الفاظ ہیں اس کے، تو یہ تو عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد و عورت پوری زندگی گزار دے 50 60 70 سال، اور جو اس نے بچپن میں جوانی کے شروع میں کسی سے پوچھ لیا دعائے قنوت نہیں آتی تو فلانا فلانا پڑھ لو تو بھی طرح ادا ہو جائے، اسی پہ ہی صبر کر کے بیٹھا ہوا جو بیٹھ کے بہت شرمندگی کی بات، بہت عار کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ دنیا کے ہر معاملے میں ترقی کریں گے، 2 سے 4 کریں گے، اپنے گھر میں، کاروبار میں، ہر چیز میں ترقی کریں گے، دینی اور علمی ترقی، اس میں سیکھنے سکھانے میں ترقی اس طرف نہیں آئیں گے۔ اب وہ جو گھر ہے جس کا صرف ڈھانچہ کھڑا کیا ادھر اس میں بیٹھ جائیں گے تو پوری زندگی اس میں گزار لیں گے، ٹھیک ہے، ہلکی ہلکی کھڑکیاں لگا نہیں بیٹھیں گے اس میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، سب طرح کی لگژریز اس میں لے کے آنی ہے، چاہے اس میں مزید کئی مہینے سال لگ جائیں، اس کے بعد اس میں داخل۔ دینی اعتبار سے کیا ہے کہ جس پہ گزارا ہو جائے بس اتنا ہی کرنا۔ اللہ رب العزت ہدایت اللہ موفقنا لما تحب وترضى۔ عرض یہ کر دوں کہ دعائے قنوت پڑھیں، اس کو سیکھیں، جب تک وہ مکمل یاد نہیں ہوتی تو تب تک جو ہے وہ علماء نے لکھا، فقہاء نے اجازت دی ہے، پھر مجبوری ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، اس طرح کی کوئی دعا پڑھ لیں، لیکن یہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، یہ جو حل نکالا ہوا ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں، بلکہ کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ پہ اس کو پڑھا جائے۔ دعائے قنوت کا مطلب دعائے قنوت ہی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجر۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ یاد ہو جائے تو اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، وتر کا مزہ ہی 2 بالا ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک دعائے قنوت یاد بھی ہو جائے، اس کا ترجمہ آ جائے تو کیا شاندار نماز ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔